ان الحمد للہ ترجمہ قرآن یہ بڑی ہی ایک اہم چیز اور ایک اہم علم ہے، اور اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمان اس علم کو حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر کے بھیجا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کلام ہو رہا ہے، ہم سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے بات کرے اور ہم یہ بھی زحمت نہ کریں کہ ہم اس کی بات کو سنیں اور سمجھیں۔ قرآن پاک کی اہمیت یہ بھی ہے کہ قبر میں جب فرشتے آ کر انسان کو بٹھائیں گے، اس سے سوال کریں گے کہ مر ربو کا ما دینو کا، تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ تو وہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درست جواب دے گا، فرشتے اس سے کہیں گے کہ بھئی آپ نے کیسے یہ سیکھا، آپ کو علم کیسے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہے گا قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، یعنی کہ بندے کا اللہ کی کتاب سے تعلق بڑا اہم ہے۔ اور اس کے برعکس جس شخص کو جواب نہیں آئیں گے، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے اس کا نہیں پتا۔ تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ ماں تلیتا و ماں دریتا، نہ تو نے تلاوت کی نہ تو نے سمجھا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بنیادی چیز ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، اور دین کے علم کی ابتدا قرآن پاک سے ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی مختصر آسان تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو قرآن پاک اس میں جو ابتدائی سورت ہے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، یہ پہلی سورت ہے۔ اور سورہ الفاتحہ یہ سورت مکی ہے۔ مکی سورت سے کیا مراد ہے؟ اصل میں قرآن پاک میں سورتوں کی دو انداز سے تقسیم کی جاتی ہے، ایک ہے مکی اور ایک ہے مدنی۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ صورتیں ہیں جو قرآن پاک ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب ملی تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، اور جب نبوت کو 13 سال ہو گئے اور آپ کی عمر 53 برس ہوگی، 53 ایئرز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ تو جو صورتیں، جو قرآن ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوا اس کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اب یعنی کہ ایون ہجرت مدینہ کے بعد اگر قرآن کا کچھ حصہ مکے میں یا مکے کے قریب بھی نازل ہوا اس کو بھی مدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر حجۃ الوداع جو آپ نے مکہ میں کیا اپنی عمر کے آخر میں جا کے، تو اس میں بھی جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، مثلاً یہ مکہ، مطلب یہ کہ مکہ میں نازل ہوئی، اور شروع میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے یہ صورت ہے، اور اس کی 7 جو ہیں آیتیں ہیں۔ یہ صورت بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لفظ فاتحہ اس کا معنی ہے آغاز، ابتدا، شروع، اور اس کو ساتھی جو اپنا مائک ہے اس کو میوٹ پہ رکھیں تاکہ وہ پھر ڈسٹرپشن نہ ہو۔
ہاں، اگر کسی ساتھی کو آواز نہ آ رہی ہو تو وہ واٹس ایپ گروپ میں میسج کر سکتا ہے تاکہ دیکھ لیں اگر کوئی زیادہ لوگوں کے ساتھ کوئی ایشو نہ بن رہا ہو۔ تو یہ سورت یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی اوپننگ ہے، یہ اس کا آغاز ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن پاک۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے کئی نام جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں، جیسے ام القرآن، قرآن کی اصل، قرآن کا نچوڑ اسے کہا گیا۔ السبع المثانی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں چونکہ اس کی تلاوت ہوتی ہے تو اسے السبع المثانی کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القرآن العظیم قرار دیا اس ایک سورت کو۔ اور اسی طرح یہ سورت شفا ہے، یہ سورت رقیہ ہے، دم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الصلاۃ کا نام دیا، یعنی کہ پوری کی پوری نماز اسی کو قرار دیا کہ یہ اس کا نام نماز کے طور پہ بھی بیان کیا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو تفصیل بیان کرنا شروع کی تو وہ صرف سورہ الفاتحہ کی کہ سورہ الفاتحہ اس میں سے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے چند آیات میں، اور چند آیات میں بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ 2 حصوں میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اس صورت کو ریسائٹ کرنے پڑھنے کے تھرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو وہ چیز عطا کرتا ہوں۔ یہ سورہ الفاتحہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے شروع ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے شروع میں آتا ہے سوائے سورہ التوبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی سب سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ اس میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جس سورت کے شروع میں آتی ہے اس سورت کا حصہ ہوتی ہے، یعنی اس کی پہلی آیت ہوتی ہے، یا یہ ایک الگ سے ایک آیت ہے جو کہ سورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ایک سورت ختم ہو گئی دوسری شروع ہو گئی، اس لیے درمیان میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھا جائے۔ اس کے اور بھی الفاظ احادیث میں آتے ہیں، لیکن عموماً جو عام طور پہ لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ والا ورژن زیادہ معروف ہے اور عام طور پہ لوگوں کو آتا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے سورہ الفاتحہ سے پہلے بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے 2 صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات بھی اس کی توحید کا حصہ ہیں۔ جس طرح اللہ اکیلا رب ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے،
اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اسی طرح جو اللہ کی صفات ہیں اور جو اللہ کے اسماء ہیں، وہ اسماء اور صفات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور جس انداز سے ان کا معنی اور مفہوم اللہ کے لیے ہے وہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں جو رحمت ہے، جو مرسی ہے، جو رحم ہے، وہ ایسا مکمل اور پورا رحم ہے کہ جو اور کسی میں نہیں ہو سکتا۔ اور الرحمن الرحیم میں جو الرحمن ہے، یہ عام ہے۔ عام سے مراد یہ کہ اس میں جو رحمت ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے، یہ صرف مومنوں سے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو رحمان کی صفت ہے، جو رحمت ہے رحمان نام میں، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی سے ہر نیک کو اور بد کو ہر کسی کو نوازتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ رحمت ہے انسانوں پہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی سے بغاوت بھی کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی اس دنیا میں رزق عطا کرتے ہیں۔ اور جو الرحیم ہے، یہ قیامت کے ساتھ خاص ہے، رحیم بالمؤمنین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت جو خاص قیامت والے دن صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی، ہمیں یہ سکھایا کہ ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اس میں جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے یہ پڑھی جاتی ہے، اور کھانا کھاتے وقت جو احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ بسم اللہ ہیں۔ تو اس کے بعد جو سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمد میں جو ال ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خاص کرنے کا اور مکمل احاطہ کرنے کے لیے یہ ال کا استعمال ہوا ہے اس لفظ کے ساتھ، کہ ہر طرح کی تعریف اور تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز جس کی آپ تعریف کریں گے، یا اگر کوئی آپ سے اچھا کرتا ہے اور آپ اس کو پریز کرتے ہیں، تو اصل جو بنیاد ہے، اصل جو سبب پیدا کرتا ہے کسی بھی اچھائی کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اس لیے ساری کی ساری تعریفوں کا سزاوار اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی رب ہے۔ اب رب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے یہاں پہ۔ رب کا مطلب ہے جس نے پیدا کیا اور پھر وہ رزق عطا کرتا ہے اور پالتا ہے اور کیئر کرتا ہے، اور کس کو پالتا ہے، کس کو پیدا کرنے والا ہے، کس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، سارے کے سارے جہانوں کی، سارے عالم کی۔ اب یہ جو لفظ عالم ہے، اس کا مطلب اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک جیسے یونیورس ہے، کائنات، اس کا یہ بھی معنی ہے۔ ویسے تو لفظ عالم واحد لفظ ہی پوری کی پوری کائنات کو کور کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ لفظ جمع کے لیے آیا ہے، اور یہاں ایک ایک عالم جو ہے وہ مراد ہے، جیسے عالم انسان، عالم جن، عالم ملائکہ، اور اسی طرح پرندوں کا ایک عالم ہے، اسی طرح درختوں کا ایک عالم ہے، اسی طرح بے جان چیزوں کا ایک عالم ہے۔ تو کوئی بھی کسی قسم کا کسی بھی کائنات سے، کسی بھی عالم سے، کسی بھی جہان سے کسی کا تعلق ہو، ہر کسی کو پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ وہی دو صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ مالک یوم الدین،
بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے کئی نام قرآن پاک میں اور احادیث میں آئے ہیں، ان میں سے ایک نام یوم الدین بھی ہے کہ بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے گا۔ دنیا میں بھی لوگوں کو بدلہ ملتا ہے، لیکن وہ مکمل بدلہ نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ بعض لوگ جرم کرتے ہیں لیکن سزا سے بچ جاتے ہیں، کئی دفعہ جرم کرتے ہیں لیکن سزا چھوٹی ملتی ہے، کئی دفعہ دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے لیکن اس کو اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا۔ تو جو بھی کمی بیشی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن پوری کریں گے، اس لیے اس کو بدلے کا دن کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور بڑائی ہے کہ اس دن کا جو مالک ہے، اس دن جس کے پاس اختیار ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم، اس دن کس کی بادشاہت ہوگی؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے خود جواب دیا للہ الواحد القہار، کہ اس دن بادشاہت اور جو کنٹرول ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑائی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت ہے جو ان تین آیات میں بیان ہوئی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اپنی طاقت اور اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے ہمیں ساری چیزیں بتلا دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک تو وہ سب کو پالنے والا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، پالتا بھی وہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا کہ جہاں تک بات ہے رحم کرنے کی اور مہربانی کرنے کی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کرتا ہے، اور اگر کوئی خرابی کرے گا تو اسے پکڑنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ڈرنا بھی اللہ سے چاہیے اور محبت بھی اللہ سے کرنی چاہیے۔ جو انتہا درجے کی محبت ہے وہ بھی اللہ سے ہو، اور جو انتہا درجے کا ڈر ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے ہو۔ اللہ سے محبت اور پھر اس سے امید رکھنا وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، تو اس کی رحمت کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پکڑ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ صفات ہیں، جب بندہ ان صفات کا اعتراف کرتا ہے، تو یہ وہ حصہ ہے جس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے کہ بندہ اس میں اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اگلی آیت پہ جا کے بندہ جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد بھی انہی پچھلی تین آیات پہ ہے کہ جب اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی ہے کہ جس کی رحمت کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ ہی کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، تو اس لیے عبادت بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی جانی چاہیے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے، دیگر علماء نے بھی کی ہے، آف کورس قرآن و سنت سے جو اس کا مفہوم سمجھ آتا ہے اسی کے مطابق انہوں نے تعریف کی ہے کہ عبادت کے مفہوم میں یہ ہے کہ بندہ کسی کی رضا، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے انتہائی عاجزی، انکساری، انتہائی جھک کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ مجھے اس شخصیت سے یا اس سے ڈر ہے، اور اس خوف اور محبت اور اس کے لیے جھکنا، اس سارے کے مجموعے کا نام جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے کسی ایک شخص کے لیے ہو جاتی ہیں، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کمال درجے کی محبت ہے، کمال درجے کا خوف ہے، اور کمال درجے کی امید ہے، اور کمال درجے کا جھکنا اور سرنڈر کر دینا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہونا چاہیے۔
اور یہ عبادت، جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، صرف اسی کی عبادت کرے بندہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا، ان وہ کرنا، دعا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک اور آیت نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارا پروردگار، تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے جملے میں حکم دیا دعا کرنے کا کہ مجھ سے دعا مانگو، اور دوسرے جملے میں کہا جو عبادت سے انکار کرتے ہیں، یعنی اس دعا کو جو پہلے جملے میں تھی، دوسرے جملے میں اسی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت لفظ سے تعبیر کیا اور اس کے لیے عبادت کا لفظ استعمال کیا، اور اسی آیت کو استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ تو جس طرح عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے، اسی طرح دعا بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں فرمایا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہے، جو نماز ہے، وہ بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے۔ تو اس چوتھی آیت پہ آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، کہ ایاک نعبد، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ بندے کے لیے ہے کہ بندہ اب اپنی جو ضروریات ہے، جو مشکلات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، تیری مدد درکار ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، او اللہ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا۔ اہدنا، ہدایت دینا، کسی کو ہی رہنمائی کرنا۔ یہ جو ہدایت کا لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کو رستہ دکھا دینا۔ اگر آپ کسی کو بتلا دیتے ہیں کہ رستہ کدھر سے جاتا ہے تو زبانی بتا دیتے ہیں، اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں، اس کو بھی رہنمائی کرنا کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ چل کے کچھ دیر تک اس کو رستے پہ خود ڈال کے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ روڈ ادھر جا رہا ہے، اس کو میک شور کرتے ہیں کہ اس کو سیدھی راہ پہ لگا کے آئیں، یہ بھی ہدایت کا ایک معنی اور مفہوم ہے۔ اور اگر کسی کو اس کی منزل تک، جہاں پہ اس نے پہنچنا ہے وہاں تک چھوڑ کے آئیں، پہنچا کے آئیں، تو اس کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں یہ سارے مفہوم، سارے معنی مراد ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جو ہمیں بتلاتی ہے کہ ہدایت کا رستہ ہے کیا، صحیح رستہ کیا ہے، یہ بھی ہمیں وحی سے پتا چلے گا، ہم اپنی عقل سے یہ طے نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس رستے پہ چلانا، یہ بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے، کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جو کہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین پہ مضبوط رکھ۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پہ قائم رکھے اور ہدایت پہ رکھے۔ اور جو تیسرا معنی میں نے بیان کیا کہ منزل تک پہنچا دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک بندہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر پہ جا کے وہ کوئی ایسی خرابی کرتا ہے اور اسی پہ اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی شخص برا ہوتا ہے لیکن آخر میں جا کے اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے،
اس کا انجام اچھے پہ ہوتا ہے تو اس کو نتیجہ اس کا اچھا ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتموں پہ ہوتا ہے، وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر اس کا کیا ہوا، اور اس شخص کا انجام آخر میں اچھائی پہ تھا یا برائی پہ تھا۔ تو اس لیے یہ جو ہدایت کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور سیدھی راہ پہ قائم رکھ، اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم مسلسل دن میں جب بھی نماز پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں یا سنتیں ادا کرتے ہیں، ہر رکعت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور سیدھی راہ پہ ہمیں قائم رکھ، ہمیں سیدھی راہ دکھا اور سیدھی راہ پہ قائم رکھ۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اگلی آیت میں اس کا بیان کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اللہ کا احسان ہوا، جن کو اللہ نوازے گا، جن کو اللہ نے دنیا میں نوازا اور آخرت میں بھی ان کو نوازے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ کا غضب ہوا یا وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ یعنی کہ سیدھا راہ وہ ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ کا احسان ہوا، انعام ہوا، اور ان لوگوں کا رستہ سیدھا نہیں ہے جن پہ اللہ کا غضب ہوا یا وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ یہ اس کا بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہود سے ناراض ہوا، ان پہ غصہ کیا اور ان پہ غضب کیا۔ اور اسی طرح جو گمراہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو لوگ سیدھی رستے سے بھٹک گئے، وہ عیسائیوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اور پھر ہم جو پرانی قومیں ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کا جو غلط طریقہ تھا اس سے بچنے کی بھی اس میں دعا کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی چیز کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، وہ انبیاء ہیں، من النبیین والصدیقین، اور صدیقین ہیں جو سچے ہیں، والشہداء اور شہید ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں جو شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے صراط الذین انعمت علیہم میں طریقے سے مراد کیا ہے کہ اس رستے پہ چلنا ہے جو شریعت کا رستہ ہے، جو رستہ ہے جس کی انبیاء نے دعوت دی، جس کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص خود یہ دعویٰ کرے کہ میرے پہ اللہ کا انعام ہوا ہے اور سارے لوگ اب دین اسلام کو چھوڑ کے مجھے فالو کرنا شروع کر دیں اور میرے طریقے کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ انعام وہ انعام ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء پہ کیا اور اپنے انبیاء کی جو پیروی کرنے والے ہیں ان پہ کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے تے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں وہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ تو کون سے وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ بھی کافی ہوتا کہ بندہ کہتا کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس دعا میں نفی کی ان لوگوں کی جن پہ غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی ان غلطیوں سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے اکثر لوگ پچھلی جو قومیں ہیں ان کو بالکل فالو کریں گے، ان کی مشابہت کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے قدموں پہ چلیں گے۔ اگر ان میں سے پچھلی قوموں میں سے کوئی بندہ کسی سانپ کی یا کسی جانور کی بل میں بھی گھس گیا بلا ضرورت، تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے لگ کے اس بل میں جا گھسیں گے، حالانکہ اس کا مقصد کوئی نہیں، یہ ایسے فضول وہ بے مطلب کا کام ہے کہ کوئی بندہ کسی سوراخ میں اپنی انگلی ڈال لے دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا ہے، کہاں تک ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے۔ فارغ لوگوں کا کام ہوگا نا ٹائم ضائع کرنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس قدر اندھے ہو جائیں گے کہ بس فالو کرنا ہے، پیچھے لگنا ہے اور ان کے پیچھے لگ جائیں۔ اور ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ چاہے کسی کام کی کوئی لاجک بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، کوئی سینس ہو نہ ہو، جن کو ہم دنیا میں بڑا سمجھتے ہیں، جن سے ہم مرعوب ہیں، وہ جو بھی فیشن کے نام پہ کریں، کلچر کے نام پہ کریں، دین کے نام پہ کریں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان کیا اس حدیث میں کہ میری قوم میں سے لوگ پچھلے لوگوں کی پیروی میں چل پڑیں گے، اور جس طرح شرک سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو بھی پچھلی قومیں کرتی تھیں، یہ ان کو پیچھے لگ کے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ آپ جو پچھلی قوم میں کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کون ہوگا، وہی میری مراد ہے، اور کون ہوگا جو پچھلی قوموں سے مراد ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ الفاتحہ ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، یہ وہ سورت ہے جو ہمیں بار بار ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس لیے ہم اس کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ یہ سورت پڑھتے تو اس کے بعد آمین کہتے، اور یہ حکم ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب امام اور مقتدی آمین کہتے ہیں اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، یعنی کہ وہ بھی آمین کہے، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی یہ سورت پڑھیں، چاہے نماز میں چاہے نماز کے بعد، تو اس سورت پڑھنے کے بعد بندے کو آمین کہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی سورت ہے وہ سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، جیسے میں نے سورہ الفاتحہ کے شروع میں بتایا تھا کہ مکی سورت وہ ہوتی ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں رہے نبوت کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں ہیں، جو قرآن نازل ہوا اس کو مکی کہتے ہیں، جو بعد میں نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ البقرہ ہے، یہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو ابتدائی سالوں میں یہ سورت زیادہ تر نازل ہوئی ہیں، اس کی زیادہ تر آیات، اور اس کی 286 آیات ہیں، اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ سورہ البقرہ میں ایک ہی رکوع تھا۔ البقرہ اس لفظ کا معنی ہے گائے، گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کا یہ نام البقرہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں جو مشہور قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ ان میں سے ایک آدمی کسی نے قتل کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے تو اس کا گوشت جو ہے کچھ وہ اس مرنے والے کو ماریں گے، تو اس سے پھر وہ بول کے خود بتائے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو اس لیے چونکہ وہ قصہ گائے والا اس صورت میں ہے، تو اس لیے اس کو سورہ البقرہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
जैसा मैंने बतलाया कि हर सूरत के शुरू में सवाए सूरह तौबा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है। अलिफ लाम मीम, ये इनको हुरूफ़ मुक़त्ताआत कहा जाता है। ये वो हरफ़ हैं कुरान में मुख्तलिफ़ सूरतों के शुरू में आते हैं कि जिनको एक-एक हरफ़ करके अलग-अलग पढ़ा जाता है। यानी कि जैसे बाकी ज़ालिकल किताब की तरह इसको अलम नहीं पढ़ा जाता, बल्कि अलिफ लाम मीम एक-एक हरफ़ को अलग-अलग उसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। ये जो अलिफ लाम मीम या इस जैसे हरूफ हैं सूरतों के शुरू में, इसका माना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल नहीं किया। लिहाज़ा अल्लाह ही जानते हैं कि इसका माना और मफ़हूम क्या है। और ये कुरान पाक के एजाज़ का एक हिस्सा है, यानी मोजज़ा होने का। आपको मालूम होगा कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जगह-जगह पे कई बार कुफ़ार को ये चैलेंज किया कि कोई शख्स कुरान के जैसा बनाकर दिखाए, अगर वो ये नहीं मानते कि ये अल्लाह का कलाम है। उसी एजाज़ का, उसी मोजज़े का एक इज़हार ये अल्फ़ाज़ भी हैं, क्योंकि इससे पहले ये अंदाज़ मौजूद नहीं है अरब लिटरेचर में कि इस तरह के हरूफ जो हैं वो कलाम में इस्तेमाल किए जाएँ। लेकिन बहरहाल इनका माना और मफ़हूम ये जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। यहाँ एक बात बतलाना काफ़ी मुनासिब होगा कि इन्हीं हुरूफ जैसे अल्फ़ाज़ हैं ताहा और यासीन। जिस तरह अलिफ लाम मीम का माना मालूम नहीं है, इसी तरह ताहा और यासीन का माना भी मालूम नहीं है। लोग बसा औकात ये सोचते हैं या ये एक कह लें मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, लोग समझते हैं कि शायद ये ताहा और यासीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं। ऐसा मामला नहीं है, बल्कि जैसे ये अलिफ लाम मीम है, इसी तरह वो भी चंद ऐसे हरफ हैं जिसका माना हमें मालूम नहीं। तो चूँकि उनका माना मालूम नहीं है, तो इसलिए उनको नामों के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम नहीं जानते कि इसका माना किस तरह का है या क्या है। क्या ये अल्लाह के नाम हैं या किसी और के नाम हैं, या ये किसका नाम रखा जा सकता है? क्योंकि जब तक आपको मतलब ना पता हो तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मसलन अगर कोई शख्स कहे कि जी मैं अब क्या अपने बच्चे का नाम रहमान रख लूँ? तो हम कहेंगे नहीं रखो, क्योंकि ये अल्लाह का नाम है। तो इसलिए अगर किसी लफ़्ज़ का मतलब ही हमें पता नहीं होगा, तो फिर हम कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि ये मुनासिब है अपने बच्चे का ये नाम रखना या नहीं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये किताब, कुरान पाक, इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत का बाइस है और राह दिखाने वाली है उन लोगों को जो परहेज़गार हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो यहाँ बयान किया कि इसमें शक कोई नहीं है, उसका मतलब ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है और इसके हक होने में कोई शक नहीं है। तो ये एक मुसलमान का, एक मोमिन का बुनियादी अकीदा होना ज़रूरी है कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी के लिए कि ये अल्लाह की किताब है। अगर कोई शख्स इस बात का कायल नहीं है कि कुरान ला रैब है, उसमें कोई शक नहीं है, तो वो शख्स जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में फरमा दिया कि ये एक ऐसी किताब है कि जो शुबा से बाला-तर है और ये एक किताब है जो यकीनन अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है, और फिर इस किताब में आगे उसके दलाइल भी मौजूद हैं कि जो इस चीज़ की तरफ हमें बतलाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हिदायत है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर ये अल्लाह के अलावा किसी की तरफ से होती, तो इसमें इख्तिलाफ नज़र आता, क्योंकि आम राइटर जब लिखना शुरू करता है किसी टॉपिक पे, तो उसकी इबारतें जो होती हैं वो कहीं एक जुमला जो दूसरे जुमले से कई दफ़ा उसकी मुवाफ़क़त नहीं होती और मुखालफत होना शुरू हो जाती है, और बार-बार उसको फिर कह लें कि उसकी करेक्शन करनी पड़ती है, बार-बार पढ़ के नए-नए एडिशन आते हैं और जो पिछले एडिशन की गलतियाँ होती हैं वो अगले एडिशन में सही कर दी जाती हैं। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से
ایک ہی دفعہ میں، یعنی کہ سلو کر کے ایک دفعہ جب نازل ہو گئی تو آج تک الحمدللہ اسی انداز سے ہے۔ یہ نہیں کہ بار بار اس کے نئے ایڈیشن چھپے تو پچھلے ایڈیشن میں جو غلطیاں لکھنے والے سے کوئی رہ گئی ہوں تو ان کو درست کیا گیا ہو، ایسا معاملہ نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ قرآن تو ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے، ہدی للناس، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور آیت میں بھی فرمایا کہ اس میں ہدایت سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہاں ہدایت کا معنی اس آیت میں ہے ہدایت حاصل کرنا۔ وہاں ہدایت کا مطلب ہے پوٹینشیل ہے، اس میں اس چیز کیا پوٹینشیل ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے قرآن میں کہ اس سے کوئی بھی ہدایت حاصل کر سکتا ہے لوگوں میں سے، لیکن حقیقت میں ہدایت صرف وہی حاصل کر پاتا ہے جس کو توفیق ہوتی ہے، اور اللہ توفیق کسے دیتے ہیں؟ متقون کو دیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کو دیتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں کہ تقوی کن کے پاس ہے، کون سا شخص ہے جس کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن سے ہدایت ملے گی صرف تقوی کرنے والے کو، اللہ سے ڈرنے والے کو، پرہیزگار کو۔ اور پرہیزگار کون ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اس چیز کی اہمیت اگلی دو آیات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر اگلی دو آیات ہم پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی، ہمارا ان دو آیات پہ اگلی پہ عمل نہیں ہے، تو پھر قرآن سے ہدایت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیبی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں اتنی ساری چیزیں بتلائیں، قرآن اور حدیث میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود نہیں دیکھی۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھا، جنت نہیں کسی نے دیکھی، جہنم نہیں ہم نے دیکھی، ہم نے قیامت کا دن نہیں دیکھا، ہم نے لیلۃ القدر پہ فرشتے اترتے ہوئے نہیں دیکھے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں پہ ایمان لانا وحی کی بنیاد پہ، یہ خوبی ہے، یہ صفت ہے، یہ ایک نشانی ہے متقین کی، مومنوں کی یہ نشانی ہے۔ جب وہ جو غیبی امور ہیں جن پہ ایمان لانے کا شریعت تقاضا کرتی ہے اور ایک مسلمان ان پہ ایمان لے آتا ہے، تو اس ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اس پہ جو فریضے آتے ہیں، جو بنیادی ذمہ داریاں آتی ہیں، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دو بنیادی ذمہ داریاں عمل کی بیان کی اسی آیت میں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اقامت صلاح کا مطلب کیا ہے؟ اقامت صلاح کا مطلب ہے نماز کو ریگولرلی اس کے وقت پہ قائم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پہ وقت مقررہ پہ فرض کی گئی۔ ایک تو یہ چیز کہ وقت پہ، نماز کے وقت پہ اس کی نماز پڑھنا، یہ اقامت صلاح ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ مردوں کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنا جماعت سے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ بھی اقامت صلاح کا حصہ ہے۔ پھر سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی، یہ اقامت صلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ایک صحابی بڑی تیزی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کو واپس بھیجا۔ وہ آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے تھے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ اس بندے نے بار بار نماز اللہ کے صحابی نے پڑھی۔ آخر اس بندے نے کہا کہ جی آپ مجھے بتا دیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اسے بتلایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز بندے کو بہت ٹھہر ٹھہر کے آرام سے سکون سے سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر
انسان جلدی جلدی، بندہ رکوع میں گیا جلدی سے رکوع سے اٹھا اور ابھی کمر بھی سیدھی نہیں کی، سجدے میں گیا اور دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز نماز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی توجہ نماز میں نہیں ہوتی، ان کا خشوع نماز میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک مومن کی، ایک متقی کی جو نماز ہے وہ وقت مقررہ پہ ہوتی ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، وہ سنت کے مطابق ہوتی ہے، اس میں خشوع ہوتا ہے اور اس میں سستی اور کاہلی کا عنصر نہیں ہوتا، اس کی توجہ نماز میں ہوتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین کی یہ خوبی ہے کہ ان کو جو ہم نے رزق دیا ہے، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس خرچ کرنے میں دونوں طرح کا خرچ کرنا شامل ہے۔ یہ ایک جو مائک تھا وہ آن تھا، میں نے میوٹ کر دیا ہے، تو کائنڈلی اس کو ان میوٹ نہ ابھی کریں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے فرضی خرچ بھی شامل ہے، نفلی بھی شامل ہے۔ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مال پہ، وہ بھی اس انفاق سے، اس خرچ کرنے میں شامل ہے، اور جو ہم اللہ کی راہ میں نفلی صدقات کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں تذکرہ کیا ایمان کا، نماز قائم کرنے کا، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور دیگر نفلی صدقات کرنے کا۔ اگلی آیت میں یہی چیز کنٹینیو ہے کہ متقین جو ہیں وہ کون ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی نازل کی گئی اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا کی گئی؟ قرآن اللہ کی وحی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا رہن سہن کیسا تھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کا جو رہن سہن تھا، طریقہ تھا، وہ قرآن ہی تھا، کہ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر اور اس کی عملی تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کا قرآن، یہ دونوں دین اسلام کی بنیاد ہیں، بنیادی دلائل ہیں، بنیادی دلیل اسلام میں قرآن اور حدیث ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے۔ اس وحی پہ ایمان لانا اور اس وحی پہ، چاہے وہ قرآن کی شکل میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس پہ عمل کرنا، یہ متقین کی نشانی ہے، یہ تقوی کرنے والوں کی ایک خوبی ہے۔ وما انزل من قبلک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو نازل کی گئی۔ تو ہمارا اس چیز پہ بھی ایمان ہے کہ جو اللہ نے اس سے پہلے شریعتیں نازل کی، اگرچہ اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جو پچھلے پیغمبر آئے، جو انبیاء آئے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور برحق انبیاء تھے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پہ، آخرت پہ کے دن پہ، یہ متقین جو لوگ ہیں، جو تقوی والے ہیں، یہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ایک عقیدہ ہے اسلام کا، آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی عقیدے کو، ایمان کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں تو کئی جگہ پہ جو
इस आखिरत के लफ्ज़ का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया, यानी कि अपने मानने के साथ आखिरत को मानना मेंशन किया। जैसे युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ईमान लाया अल्लाह पे और आखिरत के दिन पे। ये जो आखिरत का दिन है और ये जो मरने के बाद दोबारा उठना है, ये इस्लाम का बड़ा ही बुनियादी अकीदा है और इस पे बंदे के अमल की सारे के सारे की बुनियाद है। क्योंकि अगर हमें ये यकीन ना हो, हमारा ये ईमान नहीं है कि मरने के बाद इंसान ने उठना है, उससे कब्र में सवाल होना है, अज़ाबे कब्र है, फिर क़यामत का दिन होगा, वहाँ सज़ा जज़ा होगी, तो पूरा जो मज़हब की बुनियाद है वो ख़त्म हो जाती है। जो लोग जिनका ये नज़रिया है कि जब इंसान मर जाता है एक दफ़ा तो बस मिट्टी हो जाता है, वो दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा, तो वो उन लोगों के लिए कोई अखलाकियात नहीं रह जाती, कोई वजह नहीं रह जाती अच्छे काम करने की उनके लिए। सब्र का क्या सिला होगा उनके का अगर वो किसी मुसीबत पे सब्र करते हैं, किसी को मुआफ़ करने का उन्हें क्या फ़ायदा होगा? तो ये जो सारा इंसाफ है, अदल है फाइनल, वो इस अकीदे पे बुनियाद है उसकी कि बंदे का ये पक्का यकीन हो कि आखिरत होगी, क़यामत का दिन कायम होगा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब लोगों के साथ इंसाफ का मुआमला करेंगे। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ का मुआमला करेंगे, तो फिर बंदे में ये मोहब्बत भी आती है अल्लाह की और ये खौफ भी आता है कि अगर मैंने बुरे काम किए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस आयत में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बयान किया कि ये ईमान लाते हैं उस चीज़ पे जो आपकी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल की गई और आपसे पहले नाज़िल की गई। इस आयत में ये तज़किरा नहीं जो आपके बाद नाज़िल की गई। तो इस आयत में भी एक इशारा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया की जो दावत है, वो अपनी दावत में आने वाले अंबिया की खुशखबरी दिया करते थे, खुसूसी तौर पे आखिरी नबी की। कि जब दावत देते थे, जब ईसा अलैहि सलाम ने दावत दी, तो उस दावत का एक हिस्सा ये भी था कि मेरे बाद एक नबी आएगा। मेरे बाद एक नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजेगा लोगों की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए। लेकिन जब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया तो अल्लाह ने कहा कि मोमिन और मुत्तकी ईमान लाते हैं उस पे जो पहले नाज़िल किया गया और उस पे जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया गया बस। उसके बाद अगर कोई दावा करे कि मेरे पे वही नाज़िल हो रही है तो वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो नबी नहीं हो सकता। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये लोग, ये मुत्तकी जिनके लिए कुरान हिदायत का बायस है, जिनमें ये खूबियां हैं जो पिछली दो आयत में बयान हुई, ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पे हैं, इनके रब ने इनको सीधी राह पे लगाया है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फलाह और कामयाबी और नजात हासिल करने वाले लोग हैं। तो ये है कामयाबी और नजात का ज़रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और आयत में फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो शख्स जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो शख्स कामयाब हो गया। तो यहाँ कामयाबी का मतलब क्या है कि जो शख्स इस तकवा को इख्तियार करता है, इन चीज़ों पे अमल करता है जो पिछली दो आयतों में बयान हुई और इस तरह मुत्तकीन में शामिल हो जाता है, उसको अल्लाह हिदायत देता है कुरान के ज़रिए। कुरान से वो हिदायत हासिल करेगा और वो हिदायत अल्लाह की तरफ से होगी और ऐसा शख्स कामयाबी को हासिल कर लेगा कि अल्लाह उसे जहन्नम की आग से बचा लेंगे और जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन इन लोगों में से करे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, हम इंशाअल्लाह ये जो रुकू है इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अगले सेशन में फिर जो सूरह अल बकरा के दूसरे रुकू से शुरू करेंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, जो लोग इंतहाई मुतअस्सब हो जाते हैं अपने कुफ्र में, जिद कर जाते हैं, तो उनके लिए हिदायत का दरवाजा बंद हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं, उनको
ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہاں جو ایگو ہے، ضد بازی ہے، اس کی نحوست کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ انسان کو، پہلے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ اگر بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے دین پہ عمل کرے۔ اب ایک اور چیز کہ جو ہدایت کے رستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ ہے انسان اگر ضد پہ آ جائے، اڑ جائے کسی بات پہ، ایگو اس کی مطابق ہو جائے کہ بس میں نے نہیں کسی کی بات سننی، میں دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا بندہ بغیر دلیل کے یہ سوچ بیٹھے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی سننے کی، کچھ سمجھنے کی، پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان پہ یہ مہر لگ جاتی ہے، پھر چاہے جتنی مرضی اسے کوئی دعوت دینے کی کوشش کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت کی اور ایمان کی توفیق نہیں دیتے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بار بار اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں ایسی سچویشن میں تو نہیں آ چکے کہ ہم جو ہیں بغاوت پہ اتر آئیں، ضد بازی پہ اتر آئیں اور تعصب میں حق کی بات سننے سے انکار کر دیں۔ ایسا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو سختی پہ آ جاتے ہیں اور اپنی غلط بات پہ اڑ جاتے ہیں، حق کو سننے کے لیے، کنسیڈر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کو بند کر دیتا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے قیامت کے دن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ تین چیزیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سننے کی قوت دی ہے انسان کو، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، انسان آبزرو کرتا ہے، سن کے، دیکھ کے، اپنی حصوں سے آبزرو کرتا ہے، اور پھر اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ سے اس پہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اسے چیزوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن اگر انسان ضد میں آ جائے، حق کو سننے سے انکار کر دے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر پکی مور اللہ کی طرف سے لگا دی جاتی ہے، سیل کر دی جاتی ہے، اس کے یہ جو ٹولز ہیں سننے، دیکھنے، سمجھنے، آبزرو کرنے کے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سیل کر کے بند کر دیتا ہے، وہ پھر دیکھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ نے انسان کو اگر سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا دل و دماغ دیا ہو، سننے اور دیکھنے والی آنکھ اور کان دیے ہیں، اور انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں اس شخص کے لیے جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا فائدہ نہ اٹھائے بلکہ ضد بازی میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ضد سے، اس ایگو سے محفوظ رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اگر کوئی ساتھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ویسے ٹائم تو کافی ہو چکا ہے، ویسے اس سیشن کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک گھنٹے تک محدود رکھیں۔ اگر کسی ساتھی کا سوال ہو اسپیسیفیکلی، یعنی کہ ٹرانسلیشن سے جو ہم نے آج پڑھی ہے اس سے متعلق، تو وہ اپنے اس میں دیکھنا پڑے گا۔ اس پروگرام میں میرا خیال کوئی اس طرح کا بھی آپشن ہوتا ہے کہ کوئی ہینڈ اپ کر سکتے ہیں نا، تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کس کو۔ وہ نیچے ہے مور، اگر دبائیں تو ادھر ریز ہینڈز کا فنکشن ہے۔ ہاں جی 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 عثمان بھائی آپ کریں، میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں۔ کیا انمیوٹ نہیں ہو رہا؟ عثمان بھائی کوئی پوچھنا ہے؟
جی محمد بھائی آپ کوشچن کریں، محمد زائی فون انمیوٹ کر لیں اپنا. السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے تفسیر میں بیان کیا ہے کہ نماز وقت پر فرض ہے. جی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب نماز کا ٹائم شروع ہو اسی وقت اسے ادا کرنا چاہیے. فرض کیا آج کل زور سٹارٹ ہو رہی ہے 1 بجے اور کوئی بندہ ڈیلے کرے بغیر کسی وجہ کے 4 بجے تک یا 5 کر دے، ٹائم تو رہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ ڈیلے کر سکتا ہے یا اسے فی الفور پڑھنا چاہیے؟ جی دیکھیں، نماز کا جو افضل وقت تو ابتدائی وقت ہوتا ہے، سوائے کچھ ایکسیپشنز کے. جیسے مثلا اگر زیادہ گرمی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ڈیلے کرتے تھے ظہر کو، کہ مثلا آپ کہہ لیں کہ ابتدائی وقت سے کہہ لیں کہ 45 منٹس یا 1 گھنٹہ ڈیلے کر لیا. لیکن ابتدائی وقت پہ اس کو ادائیگی کرنا بہتر ہے. لیکن یہ جو پورا ٹائم نمازوں کا بیان کیا گیا ہے، یہ نماز کا وسیع ٹائم ہے کہ اس ٹائم کے دوران اگر کوئی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ وقت پہ ادا کنسیڈر ہوتی ہے، وہ وقت سے باہر نہیں ہے. لیکن اس وقت کے اندر اندر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. تو اس لیے جو بہتر وقت ہے وہ نماز کا جو ہے وہ ابتدائی وقت ہے. ابتدائی سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ابھی وقت شروع ہی ہوا اور اگلے منٹ ہی پڑھنا کوئی ابتدائی وقت ہے، بلکہ اتنا کہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ 15-20 منٹ یا اس سے زیادہ کا وقفہ ہو. یا یہ کہ اگر جماعت ٹائم مساجد میں ہے تو جماعت ٹائم کو فالو کرنا، یعنی کہ اس حساب سے کہ جماعت کو جا کے بندہ جوائن کرے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ لاک ڈاؤن کے بعد جب مسجدیں کھل جاتی ہیں تو پھر یعنی کہ جب جو جماعت ٹائم ہے اس جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا اصل میں یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر کوئی بندہ مسافر ہے یا کسی اور وجہ سے جماعت میں نہیں آ سکا، کسی ٹھیک عذر کی وجہ سے، تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدائی وقت میں وہ نماز کو ادا کرے. اس میں جو ایکسیپشن ہے وہ عشاء کی ہے کہ عشاء کو آپ ذرا ڈیلے کر کے ادا کریں. ایک تو وہی بات جماعت والی آ جاتی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے. لیکن اگر جماعت کے ساتھ آپ نے ادا نہیں کر سکے تو پھر جو ہے اس کو اگر آپ ڈیلے کر لیں یا نماز ہی ڈیلے جماعت ہی ڈیلیڈ ہے تو وہ ڈیلے کرنا اس میں زیادہ بیٹر ہے. اس کے علاوہ باقی نمازیں جو ہیں وہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہیں، لیکن ہر نماز کے آخری وقت تک اس کو لے کے جانا جو ہے الاؤڈ ہے، اور وہ وقت پہ نماز ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ یہ صورت فاتحہ جو سی ہے، یہ آپ نے بتایا کہ مکہ میں ریویل ہوئی تھی، تو یہ گٹھی ریویل ہوئی تھی اور کب ریویل ہوئی تھی؟ ایک تو یہ چیز کہ یہ اکٹھی رویل ہوئی ہے، اور یہ کافی زیادہ جو ابتدا میں جو صورتیں رویل ہوئی ہیں ان میں ہے. ایگزیکٹ ٹائمنگ تو صورتوں کی عموماً موجود نہیں ہوتی کہ ایگزیکٹ کوئی ڈیٹنگ ہو کہ کس طرح، لیکن یہ ہے کہ یہ انتہائی ابتدائی جو وحی ہے اس میں سے ہے. ابھی مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا، غالب یہ 5ویں نمبر پہ جو یہ صورت ہے نازل ہوئی ہے ترتیب میں. ہمیں پتا ہے کہ پہلے نمبر پہ جو صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے 29ویں پارے میں یا ایھا المدثر، تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شروع میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی تھیں، تو اس لیے ابتدائی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی جو 3-4 سال ہیں اس کے اندر اندر یہ نازل ہوئی ہے، لیکن ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کی جا سکتی. یہ محمد آئی فون آپ کو کوئی نیا کوشچن ہے یا وہ پرانا ہی
ہینڈ جو ہے وہ آپ کیا ہوا ہے؟ نہیں وہی تھا وہ جو میں نے سوال پوچھ لیا. ہاں چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اگلا سیشن انشاءاللہ ہوگا منڈے کو انشاءاللہ 7 بجے. تو ساتھی کوشش کریں کہ 7 بجے سے پہلے جو ہے نا وہ آ جایا کریں کوئی 5-10 منٹ, کیونکہ وہ بار بار جو ہے نا ہر بندے کو الگ سے ایڈ کرنا پڑتا ہے. جب وہ ایڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ آ جاتا ہے پرمیشن والا باکس, تو تاکہ وہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹائملی ایڈ کر لیں سیشن شروع کرنے سے پہلے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اوکے آپ سب جزاک اللہ خیر. اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.